امن کی پہچان پاکستان امریکہ ایران مذاکرات ہر نظر اسلام آباد پر بڑی بیٹھک کی بڑی تیاریاں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی خصوصی نمائندہ سٹیف وٹکوف اور جیریڈ کشنر بات چیت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت سپیکر محمد باقر کالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے رہنما مستقل امن کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کا آغاز، ریڈ زون سیل، غیر ملکی مہمانوں کو لانے لے جانے کے لیے ٹریفک روٹس طے۔ شہر اقتدار میں 2 روز کے لیے ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند، جڑواں شہروں میں کل بھی مقامی چھٹی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، سول اور عسکری قیادت کی شرکت، اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی مشاورت، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کا عزم، کہا جنگ بندی پر پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ اور امن مذاکراتی حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی فراہمی کا عزم، وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان، تمام فریق امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں۔ دونوں رہنماؤں کا مطالبہ ملاقات میں فریقین کی جانب سے دکھائے گئے تحمل کو سراہا گیا، وزیر اعظم کی امن کے حصول کے لیے کوششوں میں کامیابی کی دعا۔ لبنانی وزیر اعظم کی لبنان پر حملوں کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست، وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنانی ہم منصب نواف سلام کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے امن کی کوششوں پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان امن کا دائی، کامیاب سفارتکاری پر مبارکبادوں کا سلسلہ جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کو فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون، صدر میکرون نے ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی، اسلام آباد امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، بحرین کے شاہ کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین، وزیر اعظم کا پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر شاہ بحرین سے اظہار تشکر، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، شہباز شریف کا برطانوی ہم منصب کی جانب سے امن کی کوششوں پر حمایت پر شکریہ، وزیر اعظم کو آسٹریا کے چانسلر کا ٹیلی فون، وزیر اعظم کا پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور تائید اور حمایت پر اظہار تشکر، دونوں رہنماؤں کا تمام فریقین پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور، وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی، وزیر اعظم نے امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا دوسرا رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں سعودی عرب کی حمایت کا خیر مقدم کیا، دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا، اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، برطانوی وزیر خارجہ نے امن کی کاوشوں کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا، جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا، اسحاق ڈار کی ازبیک وزیر خارجہ بختیار سے ٹیلی فونک گفتگو، ازبیک وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے اقدامات کی حمایت کی، اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ابتدائی جنگ بندی کے حصول پر پاکستان کی قیادت کے کردار کو سراہا، اسحاق ڈار کی جنوبی افریقہ کے وزیر برائے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، جنوبی افریقی وزیر نے عارضی جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔
امریکی بحری جہاز طیارے اور فوجی ایران کے ارد گرد پوزیشنز برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ابنائے ہرموز کو کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ ایران کے ساتھ طے ہو چکا وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے شروع کیے جائیں گے۔ ایسی فائرنگ ہوگی دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ لبنان کو حزب اللہ کی وجہ سے معاہدے میں شامل نہیں کیا۔ لبنان کا معاملہ الگ ہے، ایران مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے خلاف کارروائیاں عارضی طور پر روک دیں۔ ایران کی نیوی فضائیہ دفاعی نظام اور ڈرونز کی صلاحیت ختم کر دی۔ کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف کا ٹویٹ دیکھا، 15 میں سے صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے، بہت سی باتوں پر اتفاق ہو گیا۔ لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے، ایرانی حکومت نے سمجھا لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ اگر ایران چاہتا ہے معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ امریکی میڈیا پہلی 10 نکاتی تجویز پھیلا رہا ہے جسے امریکہ ردی کی ٹوکری میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ڈیل یہ ہے سیز فائر ہو، بات چیت ہو اور آپ میں ہرمز کھلے۔ ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم انہیں دیں گے، انہوں نے سودے بازی کی تو سنگین نتائج بھگتیں گے۔ اسرائیل کی لبنان میں دراندازی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کی خطرناک علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا، ہماری انگلیاں ابھی بھی ٹریگر پر ہیں۔ ایران اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے، کسی بھی خلاف ورزی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی، اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 254 افراد کی شہادت پر یوم سوگ، سرکاری ادارے بند، قومی پرچم سرنگوں، 1165 زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دریائے لیتانی کے جنوبی علاقے لبنان سے منقطع ہیں۔ اسرائیل کی بیروت کے جنوبی علاقوں سے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ۔ لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لبنانی شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے، تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ماؤننگ کی پریس بریفنگ، کہا امید ہے ایران اور امریکہ کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں خطے میں استحکام واپس لائیں۔ ایران اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، گفتگو میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ دونوں ممالک نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور قطری وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی کے بعد خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے دوسرے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس 293 پوائنٹس کمی سے 1,65,517 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے سستا، 279 روپے 2 پیسے کا ہو گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی، پاکستان میں فی تولہ سونا 9,500 روپے سستا ہو کر 4,94,662 روپے کا ہو گیا۔ چاندی کی قیمت میں 300 روپے کمی، 7,884 روپے فی تولہ ہو گئی۔ آبنائے ہرمز کی جزوی بندش سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برطانوی خام تیل $96.94 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا، امریکی خام تیل فی بیرل قیمت $99.56 ہو گئی۔